ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ اسی اللہ نے اس وسیع و عریض کائنات کو پیدا فرمایا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ قوت اور طاقت والی وہی بے مثال لازوال ذات اعلیٰ ہے جس کے سامنے دنیا جہاں کے سبھی انسان ایک مقررہ وقت پر اپنے اپنے اعمال کے ساتھ حاضری دینے والے ہیں۔ ان گنت لاتعداد بے شمار بے حساب درود و سلام نبی رحمت، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، سیدہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اس کائنات میں کائنات کے انسانوں تک کائنات کے اس عظیم رب کا پیغام پہنچایا، اور نہ صرف پیغام پہنچایا بلکہ پیغام پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک، اس میں کامیاب لوگ
کون ہیں، اس حوالہ سے انشاءاللہ چند گزارشات عرض کروں گا، کیونکہ یہ خطبہ جو ہے یہ ہمارے اسی پروگرام کا حصہ ہے جس میں آپ بھائی تشریف لائے۔ ہم سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہتے ہیں۔ کامیاب شخصیت کورس کے عنوان سے جو مجاہدین کے جماعت کے اس عظیم مرکز میں 3 روز کے لیے یہ ہم نے پروگرام طے کیا ہے، تو اس کی ابتدا چونکہ خطبہ جمعہ سے ہو رہی ہے تو ہم ابتدا میں چند باتیں اس خطبہ میں کریں گے کہ اصل کامیابی کیا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کی ایک الگ سوچ ہے، اس حوالے سے ہر برادری کی ایک الگ سوچ ہے اس حوالہ سے، اور مختلف جو طبقات ہیں انسانوں کے یا مختلف جو مذاہب ہیں ان میں الگ الگ سوچ ہے، اور ہر انسان اپنے طور پہ یہی سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، اس پہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم عقیدہ توحید والے ہیں، ہم دعوت و جہاد والے ہیں، ہم خدمت انسانیت کے علمبردار ہیں، ہم غلبہ اسلام کی منزل کے مسافر ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہی مسلمان کا ایک امتیاز ہے نا۔ تو مسلمان جو کامیابی کے اصول دیکھتا ہے یا سیکھتا ہے وہ اللہ کے قرآن سے سیکھتا ہے۔ مسلمان اپنے رب سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے کامیابی کا راستہ کون سا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جو اپنے رب سے پوچھ کے چلتا ہے وہ دنیا میں کبھی ناکام ہوتا۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کون سے کامیاب ہیں، تو عزیز بھائیو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اللہ سے پوچھنا چھوڑ دیا ہے، رب کے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دی ہے۔ وگرنہ یہ گائے کے پجاری، یہ بندر کی پوجا کرنے والے، اور یہ صلیب کے پجاری اور یہ بچھڑے کے پجاری، ان کے اندر اتنی جرت کہاں تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف یہ گندی سوچیں اور گندی پلانگیں رکھتے اور مسلمانوں کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوششیں کرتے، یا مسلمانوں کو دنیا میں اذیتوں اور تکلیفوں سے دوچار کرتے، یا اپنے نظاموں کو اور اپنے رسم و رواج کو دنیا میں غالب کرتے۔ ان کے اندر اتنی جرت نہیں تھی۔ اگر آج ہم مسائل کا شکار ہیں، اگر آج ہم الجھے ہوئے ہیں، کوئی گھر میں الجھ گیا، کوئی برادری میں الجھ گیا، کوئی مارکیٹ میں الجھ گیا، کوئی رسم و رواج میں الجھ گیا، کوئی اپنے ملک میں الجھ گیا، اور کوئی پوری دنیا میں الجھ گیا، جہاں کہیں بھی آج مسلمان الجھا ہوا ہے یا مسائل میں گرا ہوا ہے تو اس کی بنیادی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم نے وہ سنہری اصول چھوڑ دیے ہیں جن اصولوں پہ عمل کر کے الجھنوں کو حل کیا جا سکتا ہے، مسائل سے نکلا جا سکتا ہے اور ترقی کے راستوں پہ چلا جا سکتا ہے۔ وہ زندگی گزارنے کے کامیاب اور سنہری اصول جو ہمارے رب نے اس قرآن میں نبی کائنات کے قلب اطہر پہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس امت کی رہنمائی کے لیے اور ساری کائنات کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارے تھے، آج ہم نے ان اصولوں سے رہنمائی لینا چھوڑ دی۔ یہ پروگرام کوئی جلسہ عام نہیں ہے، یہ ایک اپنی تربیت کے لیے ہلکی سی ایک کاوش اور کوشش ہے کہ ہم دیکھیں ہم کون ہیں اور کہاں کھڑے ہیں، ہماری منزل کون سی ہے اور کس طرف ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ اور ہدف کیا ہے، اور ہم نے کس ہدف کا انتخاب کر لیا ہے۔
ہمارا رب ہم سے کیا ریکوائرمنٹ کرتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، نبی کائنات ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی کیا ہے، اور ہم نے کون سا کام جو ہے اس کو اختیار کر لیا ہے، ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں، اس کو دیکھنے کی، اس کو جانچنے کی، نئے سرے سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر بندے کی ایک الگ سوچ اور فکر، اور یہ فطری بات ہے، کوئی بندہ دنیا میں ناکام ہونا، کیوں جی کسی کا دل ہو کہ میں دنیا میں ناکام ہی رہوں، یہ ہو سکتا نہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیابی کے جھنڈے دنیا میں گاڑ دوں، اور اس مقصد کے لیے وہ بعض دفعہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں بھی شروع کر دیتا ہے کہ شاید اس طرح میں کامیاب ہو جاؤں۔ عزیز بھائیو، اللہ اکبر، سب سے پہلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ جو دنیا ہے جس کے ہم سارے مسافر ہیں، یہ دنیا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ کہیں فرمایا قد افلح من تزکا، کہیں فرمایا قد افلح من زکاہا، کہیں فرمایا قد افلح المؤمنون، کہیں فرمایا ان للمتقین مفازا۔ اللہ اکبر، یہ سارے کامیابی کے راستے ہیں، اور یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ تلاوت کی، اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، کیوں جی ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، اللہ اکبر، قسم اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں فرما رہے ہیں، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں اور نقصان میں ہے۔ کسی کی سوچ یہ ہوگی میں نے 1 ایکڑ سے 10 ایکڑ بنا لیے ہیں، میں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، کوئی اس پہ بڑا اتراتا ہوگا دنیا میں کہ میں نے اپنی ہوشیاری سے اور چلاکی سے لوگوں کے حقوق کو دبا کر بہت کچھ حاصل کر لیا۔ کوئی سمجھتا ہوگا میں ذمہ دار ہوں، کوئی سمجھتا ہوگا میں صنعت کار ہوں، کوئی سمجھتا ہوگا میں بہت بڑا ڈیلر ہوں، میں جناب فیکٹری کا مالک ہوں، کارخانہ ہولڈر ہوں۔ ہر بندہ اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوگا، کوئی سمجھے گا شاید میں وزیر بن کے کامیاب ہو گیا، میں صدر بن کے کامیاب ہو گیا، میں نے دنیا جہان کی اتنی نعمتیں جمع کر لیں، اتنے خزانے جمع کر لیے۔ کیا خیال ہے آج ایمانداری سے بتلائیں کہ آج ہمارا جو اجتماعی ماحول ہے اس کی سوچ ان چیزوں سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور اللہ کیا کہتے ہیں، قسم اٹھا کے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز ہے الا الذین آمنوا، ایمان والے لوگ۔ اللہ، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی قیمتی متاع ہے، یہی اصل میں ایک مسلمان کا اساس ہے۔ اور یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بغیر اسلام، مومن، مسلمان، کوئی اس کی حیثیت، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے جناب 1.5 لاکھ کا موبائل خریدا، مجھے نہیں پتا شاید اس سے بھی کوئی مہنگا ہو، مثال کے طور پہ 1.5 لاکھ کا آپ نے موبائل خریدا، اللہ اکبر، اب اس کی جناب بیٹری لو ہو گئی، کیوں جی بیٹری لو ہو جاتی ہے نا، بیٹری اس کی لو ہو گئی، اب جناب اس کے پاس چارجر نہیں ہے، یہ بیچارہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، کیوں جی ہم سب کی یہی کیفیت ہے نا۔ اب 1.5 لاکھ کا موبائل جب اس کا کرنٹ ختم ہو گیا، جب اس کی چارجنگ ختم ہو گئی، وہ بیکار ہے، نہ وہ کسی کو پیغام دے سکتا ہے،
نہ کسی کا پیغام وصول کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز دکھا سکتا ہے، نہ کوئی چیز ریکارڈ میں لا سکتا ہے۔ اب یہ 1.5 لاکھ کا موبائل بیکار صرف اس وجہ سے کہ بیٹری لو ہو گئی ہے، اس کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو چارجر کیا جائے۔ ایمان کے بغیر مسلمان سروائیو نہیں کر سکتا، ایمان کے بغیر ترقیاں نہیں مل سکتی، ایمان کے بغیر غلامیوں کے بادل نہیں چھٹ سکتے، ایمان کے بغیر معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے، ایمان کے بغیر یہ بد امنی اور ملکی سلامتی کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، ایمان کے بغیر جو ہے ہم دنیا میں ترقی کے راستوں پہ نہیں چل سکتے، ایمان کے بغیر اگر سکون کی تلاش کرنا چاہیں تو ناکام ہے، ایمان کے بغیر مسلمان چل نہیں سکتا، نہ اس کا معاشرہ چل سکتا ہے، نہ اس کا گھر چل سکتا ہے، نہ اس کا خاندان چل سکتا ہے، نہ اس کا ملک چل سکتا ہے۔ یہ ایمان کے بغیر ناکام ہے۔ اگر یہ ایمان کی بیٹری کو چارج کرے گا، اللہ کی قسم یہ قدم قدم پہ کامیابیوں کو حاصل کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ اکبر، ایمان مضبوط کر لو۔ الا الذین آمنوا، پہلی بات، پہلی شرط، پہلی خوبی، پہلا وصف، ایمان لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات پہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ ہے۔ عزت اور ذلت کس کے پاس ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، اور یہ دنیا چھوڑ کے دنیا سے جب ہم نے جانا تو کہاں جانا ہے؟ اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اتنے مضبوط ایمان کے ساتھ یہ مسلمان کھڑا ہو، جب سارے اختیار اس کے پاس ہیں، جب رحمتیں اور برکتیں آسمانوں سے آتی ہیں، جب مدد اور نصرت آسمانوں سے آتی ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، دنیا کی کوئی قوت اور طاقت کس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اس کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہو، ساری دنیا الٹی لٹک جائے اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ بگڑ جائے، اگر وہ مدد نہ کرے، اگر وہ نصرت نہ کرے، اگر وہ عزت نہ دے، اگر وہ دنیا کی نعمتیں نہ دے، ساری دنیا مل کے بھی عطا کر سکتی؟ اس مضبوط ایمان کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبیوں پر، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، اور آخرت کا دن آنے والا ہے، جزا اور سزا کا میدان لگنے والا ہے، ترازو لگے گا، میدان سجے گا، نیکیاں تول لی جائیں گی، جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیو، وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جایا جائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو بندہ بڑے ہی اطمینان میں ہوتا ہے۔ ایمان والا بڑے سکون میں ہوتا ہے۔ ایمان والے کی زندگی بڑی راحت اور سکون میں ہوتی ہے۔ یہی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وہ حبیب نجار، اللہ اکبر، آپ ذرا اطمینان دیکھیں، ایمان ہے نا، اس سے بڑا اور واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو وقت کے بدماشوں نے، گماشتوں نے، اللہ کے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی چھری کا وار کر رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے اور برچھی کے ساتھ حملہ کر رہا ہے، اور سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ کسی نے سمجھایا ہوگا، حبیب نجار خواہ مخواہ چودھریوں سے پنگا لے لیا، خواہ مخواہ بدماشوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، خواہ مخواہ
تو ان کے سامنے نبیوں کی حمایت میں بیان جاری کر بیٹھا۔ کمال کا ایمان ہے، اللہ سب کو یہ ایمان نصیب فرما دے۔ نبی کائنات کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، اسی ایمان کے ساتھ چلے تھے، اسی ایمان کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ کمال ایمان ہے۔ زندگی چند گھڑیوں کی مہمان ہے، موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور اطمینان کیسے، سکون کیسے؟ اللہ کی قسم ہمیں وہ سکون اپنے گھر کے بیڈ پہ نصیب نہیں ہے، وہ سہولتوں میں نصیب نہیں ہے، وہ مہنگی اور لگژری گاڑیوں میں نصیب نہیں ہے، وہ اے سی والے محلات میں نصیب نہیں ہے جو حبیب نجار کو ماریں کھا کے نصیب ہوا، اس لیے کہ اس کے ایمان کا لیول یہ تھا کہ میں نے جانا اس کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تو اس کے پاس جا رہا ہوں، وہ میرا میزبان ہوگا، میں اس کا مہمان ہوں گا۔ یہ اطمینان ہے، یہ سکون ہے، نہ گھر کا خیال ہے، نہ دکان کا خیال ہے، نہ بیوی بچوں کا خیال ہے، مار کھا کے بھی، زخم کھا کے بھی جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ایمان ہوتا ہے ایک مسلمان کا، ایمان والے کا۔ اس کے سامنے موت ہے، آنکھوں کے سامنے جو ہے بڑا ہولناک منظر ہے، لیکن اطمینان ایسا ہے، کہتے ہیں میں اپنے اس اللہ کی بات کیوں نہ کروں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میں نے جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان لے کے آؤ ایسا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اللہ کے قرآن کی اس ترتیب پہ، سبحان اللہ۔ وعملوا الصالحات، اب ایمان بندہ اس طرح کا لے کے آئے اور اس کے عمل ٹھیک نہ ہوں، یہ ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مسجد میں دل نہیں لگتا نا، کہتا ہے مولوی صاحب دل تو کرتا ہے نماز پڑھوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جب مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہوں نا تو قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، بیٹری چارج نہیں ہے۔ اور یہ تربیتی کورس اس چارجنگ کے لیے، اگر یہ جو 48 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹے صرف اور صرف طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ کے دین کو سیکھنا ہے اور اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر ہم سیکھنے کی نیت سے 48 گھنٹے گزاریں گے، انشاءاللہ ہمارا نیکی کرنے میں دل بھی لگے گا اور نیکی کرنے کے بعد مزہ بھی آئے گا۔ ایمان کی ایک لذت ہے، کیوں جی؟ ایمان کی لذت ہے۔ بیٹریاں ہماری خراب ہو گئیں، اللہ اکبر۔ اب نمازیوں کا بھی یہ حال ہے، سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے موبائل نکالتے ہیں، کیوں جی؟ سب سے پہلے موبائل نکالتے، اذکار نہیں کرتے، سب کی بات نہیں کرتا، اذکار نہیں کرتے، نماز کی جگہ پہ بیٹھتے نہیں ہیں، سب سے پہلے موبائل نکالتے ہیں کہ شاید کوئی دنیا میں ایسی بڑی خبر آ گئی ہو کہ اگر مجھے اس کا علم نہ ہوا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وعملوا الصالحات، اللہ اکبر۔ نیک اعمال، نیک اعمال یہ کامیاب لوگوں کی دوسری نشانی ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تو ایمان میں آ گئی نا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اگر بندہ کہے نا نیکی کیا ہے، بھئی اللہ کے ہر حکم کے سامنے اور نبی کائنات کے ہر فرمان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ نیکی۔ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اور سونے نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، یہ نیکی ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह, सारी जो कहते हैं ना आखिरी डिग्रियाँ मुँह लगा दी हैं यहाँ। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह की कसम, कुरान के इन अल्फाज में आप अगर डूब कर देखें, अगर हमें वक़्त मिल जाए सूरह अहज़ाब की इस आयत को अगर हम डूब कर पढ़े, अल्लाह की कसम इन अल्फाज की गहराइयों में चले जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ किन लोगों को कामयाब कह रहे हैं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह की कसम, अल्लाह का डर और खौफ रखने वाले लोग ही दुनिया में कामयाब हैं। आज हमारे मुआशरों में जो तबाहियाँ और बर्बादियाँ फैली हुई हैं, आज जो हकूक़ पे डाके, आज जो इल्ज़ामात की एक बौछार है, आज जो चुगली और गीबत है, आज जो आपस की लड़ाइयाँ और फसाद फिल अर्ज़ है, आज जो कत्ल गारत से मुल्क के अमन को ख़राब किया जा रहा है, आज जो इस्लामाबाद में इक़्तिदार के लिए ये खेल खेले जा रहे हैं, अल्लाह की कसम दुनिया में अल्लाह की इस ज़मीन पर जो फसाद फैलता है वो अल्लाह का डर और खौफ ना होने की वजह से फैलता है। जब अल्लाह का खौफ और डर आता है तो मुआशरों में अमन और सुकून आता है। निकाह के मौका पे भी ना ये आयतें पढ़ी जाती हैं 3-4, अल्लाह अकबर, जहाँ बुनियादी लफ्ज़ क्या होता है, अल्लाह से डर जाओ। आ जाओ ज़रा कचहरियों में जाके देखो, सबसे ज़्यादा केस तलाक़ों के हैं। इधर बेटी की शादी होती है, हमारी किसी बहन की शादी होती है, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद पता चलता है तलाक हो गई। बुनियादी चीज कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और बात खरी और सीधी करो। इसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं युस्लिह लकुम आमालकुम, युस्लिह लकुम आमालकुम। यहाँ आमाल से मुराद हमारी जो हालतें हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को क्या करेगा? दुरुस्त करेगा। आज हमारी हालत दुरुस्त उलझे हुए हैं, परेशान हैं। बड़े बड़े थिंक टैंक, ये हम सारे जब मजलिसें सजती हैं, कोई जनाब फ़ौज पे चढ़ जाता है, कोई जनाब किसी सियासी लीडर पे चढ़ जाता है। यही हमारे इख्तलाफात हैं, यही हमारी दुश्मनियों की बुनियाद है। कुछ जनाब मौलवियों को कहेंगे सारा कसूर इनका है, मौलवी कहेंगे अवाम का सारा कसूर है, अवाम कहेगी सियासतदानों का कसूर है, सियासतदान कहेंगे फ़ौज का कसूर है। ये जो मुआशरे में तबाहियाँ और बर्बादियाँ फैली हुई हैं, हर चीज़ अपनी असल हालत पे नहीं है। उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद हम खुद हैं। ये जो खुशकी और तरी में फसाद फैला हुआ है, अल्लाह कहते हैं ये इंसानों के अपने हाथों की कमाई का नतीजा है। और यहाँ फ़ायदा क्या है? ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो। अल्लाह अकबर। तकवा इख्तियार करो और बात सीधी और खरी करो। अल्लाह क्या करेगा? तुम्हारी हालत को दुरुस्त कर दे। अल्लाह व युस्लिह लकुम अमालकुम। और दूसरा बड़ा फ़ायदा हो गया, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करेगा, अल्लाह तुम्हारी हालतों को दुरुस्त करेगा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और आगे क्या फरमाया? वमन युतिल्लाह व रसूलहु। अल्लाह अज़ीज़ भाइयों, यहाँ हमें शैतान ने बहुत बड़े धोखे से दुचार कर दिया। वमन युतिल्लाह व रसूलहु, अल्लाह कहते हैं मेरी इताअत करो और मेरे सोने नबी की
کلمہ پڑھا ہے نا، اب ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کتنے خوش نصیب ہیں آپ مسلمانوں، ایمان والوں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی اور سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے؟ جن کی امت میں آنے کے لیے نبی آرزو کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا، جو نبی نبیوں کے امام بن کے آئے، ختم نبوت کے تاجدار بن کے آئے، وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے۔ اللہ نے تمہیں اس سونے نبی کا امتی بنایا۔ اب اس نبی کا کلمہ نصیب ہونے کے بعد تم اطاعت سے بھاگتے ہو، اس سے بڑی کوئی بد نصیبی اور بد قسمتی ہو سکتی ہے؟ مولوی جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر کیا کریں، ہم بڑے پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ جملے سنے آپ نے؟ ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا میں کس دفتر میں رہتا ہوں، آپ کو نہیں پتا میں کس ماحول میں رہتا ہوں، آپ کو نہیں پتا میں کس برادری میں رہتا ہوں۔ ہمیں بھی پتہ ہے جی اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، لیکن ہم کیا کریں، بہت پھنس گئے ہیں۔ اب جان نہیں چھوٹتی رسم و رواج سے۔ اللہ کی قسم ہماری تباہیاں، بربادیاں اور بد سکونی کا، بے سکونی کا ایک بہت بڑا جو یہ بنیاد ہے، بہت بڑی بنیاد ہے، اللہ اکبر، وہ یہ ہے کہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کامیاب زندگی گزارنے کا بہت بڑا کلیہ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کی بات مان لو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو، آپ کے ہر فرمان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بہت بڑی عظیم کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایسا شخص جو اللہ کی بات ماننے والا ہے، جو سونے نبی کی بات ماننے والا ہے، جو اطاعت میں اپنی گردن کو جھکانے والا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ فقط فاز فوزا عظیما۔ ایمانداری سے بتلاؤ عزیز بھائیو، اس سے بڑی دنیا میں کوئی کامیابی کی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ نیک اعمال، اللہ اکبر، ایمان لانے کے بعد بس ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو۔ وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ عشر ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ بندوں کے حقوق ہوں، وہ رشتہ داروں کے حقوق ہوں، وہ جانوروں کے حقوق ہوں، وہ ہمسایوں کے حقوق ہوں، ہر فرمان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو۔ نیکی کا راستہ اختیار کرو، نیکی میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کہتے ہیں یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے، اور ایسے لوگوں کو میں دنیا میں کامیاب کرتا ہوں۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ کیوں نہیں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، جیلوں میں جانا پڑتا ہے بھائی، پرچے کٹتے ہیں، نظر بندیاں ہوتی ہیں، پابندیاں لگتی ہیں، دنیا دشمن بنتی ہے، ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں، زخم کھانے پڑتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اور یہاں بھی ہم نے ٹھوکر کھائی۔ بحثیت مسلمان ہم نے یہ فریضہ ادا نہیں کیا۔ آج بیت المقدس جو پنجہ یہود میں ہے، بابری مسجد سمیت ہزاروں مسجدیں جو گری ہیں، قرآن کے اوراق جو جلے ہیں، جو ہزاروں عزتوں، عصمتوں، حرمتوں کی قربانی لگی ہے، آج جو کشمیر ہندوستان کے پلیتوں کے نرگے میں ہے، آج جو فلسطین کے مسلمانوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں، آج مسلمانوں کی جو غلامیاں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں۔ آج دنیا میں جو کفر کا غلبہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے حق اور سچ کے لیے کھڑا ہونا چھوڑ دیا ہے۔
ڈر ڈر کے زندگی گزر رہی ہے. تحفظات ہیں, IMF کے مسئلے ہیں, FATF کے مسئلے ہیں, معیشتوں کے مسئلے ہیں, ملک چلانے کے مسئلے ہیں. اللہ اکبر. اگر حق بیان کیا جائے امریکہ روٹھ جاتا ہے, اسرائیل پریشان ہو جاتا ہے, ہندوستان سے دوستی ختم ہو جاتی ہے. کیا جرم ہے حافظ محمد سعید کا, کیا جرم ہے جماعت الدعویٰ کا, کیا جرم ہے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا, کیا جرم ہے قائدین کا جو جیلوں میں ہیں, جو نظر بند ہیں. کیوں دہشت گردی کے پرچے ہیں, کیوں پابندیاں ہیں, کیوں رکاوٹیں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ دعوت پیش کی جو قرآن کی دعوت ہے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. امریکہ بڑا نہیں ہے, کون بڑا ہے؟ بس یہی جرم ہے نا, اور تو کوئی جرم نہیں. اللہ اکبر. اور کوئی جرم نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. سب مانتے ہیں, سب جانتے ہیں, اپنے بیگانے سب تسلیم کرتے ہیں. پرچے کاٹنے والے, سزائیں سنانے والے, پکڑنے والے, پابندیوں کو نافذ اور لاگو کرنے والے سب جانتے ہیں یہ محب وطن ہے, یہ اسلام پسند ہے, یہ فرقہ واریت کے بت کو پاش کرنے والے, یہ پاکستان کے دفاع کے لیے, یہ اسلام کے دفاع کے لیے, یہ مسلمانوں کی عزت اور ناموس کے لیے, یہ حرمت رسول اور قرآن کے لیے, یہ غلبہ اسلام کے لیے, یہ مسلمانوں کی آزادیوں کے لیے ہزاروں بیٹوں کا لہو پیش کرنے والے ہیں. ان کا کوئی جرم نہیں ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, صرف ایک ہی جرم ہے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یہ دنیا کے ایوانوں کے سامنے اور وقت کے نمرودوں اور فرعونوں کے سامنے حق بات کو جاری کرتے ہیں. اور یہ جرم صرف ہمارا نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اور پیغمبر کیا کام کرتے رہیں؟ یہی کام کرتے رہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور یاد رکھو دنیا میں سب سے بڑا حق کیا ہے؟ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ دنیا کا سب سے بڑا حق ہے. اللہ اکبر. کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. بس یہی ہے نا کہ جس نے پیدا کیا اس کی بات مان لو. یہی جھگڑا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کافروں کا, مکے کے چودھریوں اور سرداروں کا. یہی جھگڑا آج ہے دنیا میں. تو عزیز بھائیو, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یہ تیسری نشانی ہے کن کی؟ کامیاب لوگوں کی. حق بیان کریں, حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. جو سچے ہیں ان کے ساتھی بن جائیں. نہ پرواہ کریں برادریوں کی اور خاندانوں کی اور چودھریوں سرداروں کی. جو سچے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور عزیز بھائیو, یہ وہ حق ہے, یہ وہ سچ ہے, یہ وہ عظیم کلمہ ہے, یہ وہ عظیم دعوت ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس کی بنیاد پہ ہزاروں قربانیاں دے کے, تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کر کے, لاشیں اٹھا کے, بچے ذبح کروا کے, عصمتوں, حرمتوں, عزتوں کی قربانی دے کے, اس کلمے کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا. یہ اتنا بڑا جملہ ہے, یہ اتنی بڑی دعوت ہے, یہ اتنا بڑا پیغام ہے جو نظریہ پاکستان ہے, جو مسلمان کا عقیدہ ہے, جو مسلمان کا منہج ہے. اور یہی چیز آج دنیا کے کافروں کو برداشت اور گوارا نہیں ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر صبر کرنا ہوگا. اور صبر پہلی چیز کے ساتھ ملتا ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ ایمان. کیوں جی؟ سب کو یاد رکھنا ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ ایمان.
ایمان مضبوط ہوگا تو آخری پوائنٹ پہ بندہ کھڑا وگرنہ نہیں. اس لیے کہ حق بیان کرنے کے بعد آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو جائیں حق کے علمبردار بن کے، یہاں سے رکاوٹیں شروع ہو جائیں گی، یہاں سے جناب پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، اور وہ کھڑا رہے گا جو مضبوط ایمان کے ساتھ حق کی دعوت پیش کرے گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر وہ صبر بھی کرتے ہیں اور صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ اہل حق کا قافلہ جو ہے وہ پابندیوں میں بھی خدمت انسانیت کے سفر پہ رواں دواں رہتا ہے. وہ جناب جکڑ بندیوں میں بھی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں. وہ جناب نظر بندیوں میں بھی اللہ کے دین کے اور خدمت انسانیت کے علم بردار بن کے رہتے ہیں. آج بھی اللہ کی قسم دیکھ لو، آج بھی دیکھ لو، آج جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں اور سندھ کے علاقوں میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے. آج بھی اللہ کے وہ شیر اللہ کی توفیق کے ساتھ بغیر کسی نام کے، بغیر جیکٹوں کے، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے بھائیوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. اس لیے کہ وہ ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اطاعت کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ نظریہ پاکستان پہ کھڑے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کھڑے ہیں، اس بنیاد پہ کھڑے ہیں. اور جب بندہ صبر کرتا ہے، کیوں نہیں کہتے ہیں نا صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. اللہ کو، اور میٹھا بھی اس کو لگتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ورنہ ہر کسی کو صبر کا پھل میٹھا لگتا. تو اس لیے عزیز بھائیو، آؤ آپ کا آنا اللہ مبارک کرے، آپ تشریف لائے، میرے نوجوان، میرے بزرگ، میرے ساتھی، میرے بھائی. انشاءاللہ یہ وقت ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ 48 گھنٹوں کا دینا ہے بھائی. اگر کسی کا پروگرام نہیں تھا تو وہ بھی پروگرام بنا لے. ہو سکتا ہے نا بعض اتنی چھٹی ملی ہو کہ نہیں جمعہ پڑھ کے واپس جلدی آنا ہے، چھٹی کا بھی بڑا مسئلہ ہے، تو چھٹی لے لیں. ہاں جی، اگر 3 دن آپ انشاءاللہ گزاریں گے، یہاں رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مسلمان پریشان ہیں، سیلاب کی تباہ کاریوں سے پریشان ہیں، اللہ اکبر، جو مسلمان بیچارے دنیا بھر میں آج مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان جتنے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ مسلمان ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. اللہ ہم سب کو یہ کامیاب زندگی گزارنے کے جو سنہری اصول اللہ کے قرآن نے بیان کیے ہیں، ان پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے، اللہ اکبر، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، یہ میری جنت تیری منتظر ہے، سجی سجائی جنت، خالدین فیہا ابدا، اس میں تو نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان والی، صحت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور ایک دن مرنا تو ہے، اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.